جو بھی کسی ہائی پوزیشن پہ ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹوز ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ لوگ جو ترقی کرتے ہیں جن کے نیچے کوئی عملہ کام کرتا ہے ان کو ایگزیکٹو کہتے ہیں، کیونکہ وہ کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم، اس کا سلوشن ڈھونڈتے ہیں. دے آر ایگزیکٹو اسکلس، یعنی صلاحیتیں، اسکلس، مہارتیں، صلاحیتیں جب تک نہیں ہوں گی تب تک ٹھیڈے کھاتے رہیں گے، ٹھوکریں کھاتے رہیں گے. اس لیے جس کی جتنی اچھی ایگزیکٹو اسکلس اتنا ہی وہ کامیاب. یہ جتنی چھوٹی عمر میں ہوں، درمیانی عمر میں ہوں، بڑی، ہر کسی کو مستقلاً ہمیشہ ایگزیکٹو اسکلس چاہیے. اور جتنے بھی ہمارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں اگر وہ اپنے اندر جھانکیں، غور سے جھانکیں، ان بائسڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امپارشل، بالکل غیر جانبدارانہ. جانبدار یعنی پارشل اور غیر جانبدار امپارشل. یہ جو سکلز ہیں اس کی آپ میں کوئی کمی ہے، 10 کے سکیل پہ آپ کہاں ہیں؟ 0 پہ ہیں، 1 پہ ہیں، 2 پہ ہیں، 4 پہ ہیں، 5 پہ ہیں، 7 پہ ہیں، 9 پہ ہیں، 10 پہ ہیں. جتنی جس کی اچھی ایگزیکٹو اسکل ہوگی وہ اتنا ہی اچھا ایگزیکٹو ہوگا. اور آپ کے لیے تو یہ انتہائی ضروری ہے، بیکاز یو آر این ایگزیکٹو. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے یہ اپنے اندر ضرور جھانکنا ہے کہ ان ایگزیکٹو اسکلز میں آپ کے پاس کون کون سی ہیں اور کون کون سی پہ آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں. ورلڈ کا ٹاپ ایگزیکٹو ایموشنل ہو گیا، 2 بلین کے 200 بلین کا اس نے لاس کر دیا. سب سے بڑا لاس آج تک جو چھوٹے سے عرصے میں کیا ہے اس کا سہرا اسی کو جاتا ہے. ورلڈ کا ٹاپ ایگزیکٹو CEO 2 بلین لوز کیا اس نے یوں کر کے. ٹویٹر خریدتا گیا ہے اور اس کے بعد پیسے نکلتے گئے اور وہ نمبر 1 کی پوزیشن سے نیچے آ گیا. یہ آپ دیکھ لیں کہ جب بھی کسی کی ایموشنل سکل خراب ہوتی ہے، جذباتی فیصلے ہونے لگ جاتے ہیں، وہ اپنے جذبات کی مینجمنٹ نہیں کر سکتا، اس کو ریگولیٹ نہیں کر سکتا. یہ جو پنکھا ہوتا ہے جب چاہیں اس کو تیز کر لیں، جب چاہیں اس کو سلو کر دیں، یہ ایسا کر لیتے ہیں نا. تو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جذبات کو کس آنچ پہ رکھنا ہے. فلیم کا جو لیول ہے، اگر بہت آپ کے جذبات جو ہیں وہ ابھرے ہوئے ہیں، بہت اوپر ہیں، آپ کے جذبات یہاں پہ ہوتے ہیں کہ نیچے ہوتے ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں؟ اوپر ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے اچھا بھلا دودھ ہو، اس کو آنچ آپ نے کی ہو اور وہ ابل جائے اور سارا گر جائے تو نقصان ہو جاتا ہے نا. یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے. زیادہ آنچ پک پک کے کڑ بھی جائے تب بھی سوکھ جاتا ہے، اور اگر جو ہے کچھ زیادہ ہو جائے تو وہ اوپر سے ہر طرف. اینڈ یو دین پیپل ٹیل یو ڈونٹ کرائی اوور اسپلٹ ملک. اپنے ایموشنز کو مینج کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ تو ہو کہ ہمارے جذبات کوئی بھڑکے ہوئے ہیں. اگر کوئی بندہ سٹیمولنٹ ڈرگز کرے جو تحریک دیتی ہیں، ان سے موڈ مزاج تیز ہو جائے گا کہ کنٹرول ہو جائے گا؟ تیز ہو جائے گا. گاڑی تیز چل رہی ہو، مثلاً موٹر وے پہ 200 کی سپیڈ پہ چل رہی ہو، ایکسیڈنٹ کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے کہ کم ہو جائیں گے؟ ویری سمپل. نہیں، اٹس سو سمپل. سو اگر آپ اپنی ود ان لمٹس رکھیں گے، سیم از دا کیس ود دی ایموشنس. بات اس میں یہ ہے کہ وہ کافی دنوں سے ڈپریشن کو فین کر رہا تھا. یعنی کوئی ایسی مجھ سے باتیں کرتا تھا جو کہ وہ بدل نہیں سکتا. یعنی دنیا میں کیا ہوتا ہے، یہ طاقتور کمزور کو کیوں رگڑا دیتا ہے، شیر جو ہے وہ ہرن کو کیوں کھا جاتا ہے، لائف فیئر کیوں نہیں ہے. اس بات کو لے کر کے کئی ڈسکشنز ہو چکی ہیں ہماری، مگر وہ پھر وہی ڈسکشن کر کے پھر ڈپریس نظر آتا ہے مجھے، تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. امپلس آ گئی، امپلس کی کر دوں، مگر آپ نے اس وقت اپنے آپ کو ہولڈ بیک. یہ جن میں یہ ساری کوالٹیز ہیں اور جتنی اچھی ہیں
اور اس پہ ایک اتنا خوبصورت جملہ ہے کہ میں جتنی دفعہ بھی اس کا ذکر کروں میرا دل نہیں بھرتا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ اپنے جذبات اور اپنے مقاصد کی الگ الگ منصوبہ بندی کریں، ان کو کبھی مکس نہ ہونے دیں، اپنے جذبات کو اپنے مقاصد کے اندر مکس ہو کے مقصد کو ضائع نہ ہونے دیں۔ یہاں پہ لوگ آتے ہیں، ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں، رہتے بھی ہیں، مگر لے کے کیا جاتے ہیں؟ بہت کم، یعنی جتنا یہاں سے لے کے 100 دن میں جانا چاہیے ریٹریٹ میں، اپنے آپ کو سمجھنا، اپنی غلطیوں کو سدھارنا، اپنے اندر کو پہچاننا، یہ سب بڑا موقع مجھے تو نہیں آج تک کسی نے ریٹریٹ کا موقع دیا ایز سچ کہ پیسے بھی لگ رہے ہوں، پیسے کوئی کام بھی نہ کرنا ہو۔ میں نے تو جو بھی ریٹریٹس کی ہیں وہ یا تو کہیں مسجد میں بیٹھ کے کی ہیں یا کہیں ایسے خود اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے کی ہیں، جس میں کام بھی کرنا ہوتا ہے اور کچھ دیر بیٹھ کے اپنے اندر سوچنا بھی ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو تو ایکسکلوسیو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ بھائی اب اس پہ سوچیں کہ آپ کے مسائل ہیں کیا، اور دوائیاں بھی ساتھ میں دی جا رہی ہیں کہ اگر کوئی نیورو ٹرانسمیٹرز کا ہیر پھیر ہے، اوپر نیچے ہیں، تو ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو سائیکو تھراپی ہو رہی ہے، روٹینز بن رہی ہیں، آپ کو ایک اچھا ماحول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، پر اندر سے وہ انسائٹ ہی نہ جاگے تو پھر آپ کسی کو ہیمر تو نہیں کر سکتے ہیں نا۔ اگر آپ اپنی سوچ کو ریویو کرنا چاہتے ہیں کہ یار یہ جو میری سوچ ہے اس میں جو پازیٹیوٹی ہے یا نیگیٹیوٹی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ خرابی ہو اس میں، تو میں اس کو تھوڑا سا میلیبل کر لوں، چینج کر لوں، بدل لوں۔ برٹل تو نہیں ہے، برٹل چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ٹوٹ جاتی ہیں، اور میلیبل کیا ہوتی ہیں؟ وہ ان کو آپ شیپ دے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ شیپ اپ کر سکتے ہیں، اپنی سوچ کو شیپ اپ کر سکتے ہیں، سوچ میں لچک ہے۔ میں نے یہ پہلے بھی مثال دی تھی کہ اوک ٹری کھڑا ہوا ہے۔ اوک ٹری کون سا؟ مثلاً وہ کیا اس کو بولیں گے آپ، شیشم کا درخت، سپوز ٹالی ہے، تو جب وہ ہوائیں تیز چلیں گی تو وہ اکھڑ جائے گا۔ کہاں سے اکھڑ جائے گا؟ جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ اور جو ہوتے ہیں یہ پام ٹریز جو ہوتے ہیں ساحلوں پہ اگر لگے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ہریکینز چل رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسے بینڈ ہو کے باؤ کر کے تقریباً زمین کو ٹچ کرتے ہیں، مگر جب ہوائیں چلی جاتی ہیں تو وہ واپس اپنی۔ تو یہ فلیکسیبلٹی جن میں نہیں ہوتی، ان کے آئیڈیاز میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی، وہ کسی کی بات ماننا ہی نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں میں خود اپنے طریقے سے زندگی گزاروں گا، مجھے زیادہ پتہ ہے۔ آئیڈیاز میں، کانسیپٹس میں، کانسیپٹ وہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے متعلق آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ جیسے میں کہوں کہ مجھے اپنے ہاتھ کی لکیریں نظر آ رہی ہیں، تو آپ کو آ رہی ہیں نظر، کیونکہ پرسپیکٹو فرق ہے نا، اب آ رہی ہیں۔ تو یہ ہم سب کا ایک ہی چیز کو دیکھ رہے ہیں، پرسپیکٹو الگ ہے۔ تو اگر ہم کانسیپٹ ڈیولپ کرنے کے لیے اس کا 360 ڈگریز اور ہور کر کے بھی لیں اس کا ایک اوور ویو، تو ہمیں پھر پتہ چلے گا کہ کسی اور کا کانسیپٹ کیا ہے، اور پھر اپنے آپ کو تبدیل کرنا، بدلنا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا، بدلنا، اڈیپٹ کرنا، بدلنا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا حالات کے اعتبار سے، جیسے وہ پام ٹری باؤ کرتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے۔ اور یہ ایڈجسٹ کرنا، کس چیز کو ایڈجسٹ کرنا؟ تو اگر آپ اپنے اعتقادات بدل لیں، آپ ہر وقت لڑتے رہ رہے ہیں، ہواؤں سے لڑ رہے ہیں کہ یہ میری بیماری ہے، یہ تو میں برباد ہو گیا، میرا وقت ضائع ہو گیا، میرے بہن بھائی آگے نکل گئے، یہ ایک بلیف ہے۔ اصل میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ گول اور ڈائریکشن دونوں ضروری ہے۔ پہلے تو بنائیں گول۔ میں نے آپ سے یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ بھاگا دوڑا بندہ، اور اس نے جانا تھا کہاں؟ پشاور، اور ٹرین پہ بیٹھ گیا کراچی والی پہ، اور بیٹھ کے پوچھتا ہے بعد میں جب ٹرین چل پڑی، کافی آگے چلے گئے، تو نیچے والے اس کو لگا کہ یار پشاور کے راستے میں جو آنی چاہیے جگہیں وہ تو آ نہیں رہی۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نچلے والے نچلے سے۔ اس نے کہا کراچی۔ کہتا ہے ٹرین کتنی ترقی کر گئی ہے،
اوپر والے پشاور جا رہے ہیں, نیچے والے کراچی جا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں فکسڈ فالس بلیفز. تو آپ نے اس طرح زندگی نہیں گزارنی بھائی. تو دوسروں کے لیے ایک مہربانی کا جذبہ رکھیں, معاف کریں اور آگے چلیں. معاف کریں اور آگے چلیں. کس کس کو معاف کریں؟ لوگوں کو بھی, اور ورنہ تو آپ قیدی بن جائیں گے, گلٹ ٹرپ میں وہیں پھنسے رہیں گے, لوپ میں, جف میں. اور آپ کے پاس گولز ہونے چاہیے, اور پھر آپ ان کی ڈائریکشن پہ جمے رہیں, کیونکہ گولز جو ہیں وہ کبھی اگر ورتھ ہوں گے تو ٹف ہوں گے. دے ول گیو یو ٹف ٹائم. اگر آپ کو ٹف ٹائم نہیں مل رہا گول اچیو کرنے میں, تو سمجھ جائیں کہ گول بالکل ڈھیلا ہے, گروتھ نہیں ہوگی. جب بھی ہم کوئی ورتھ وائل گول کی سٹرگل کرتے ہیں نا, پرابلمز جو ہم نے بھی فورسی نہیں کی ہوتی ہیں وہ سامنے آتی ہیں, اور ہمیں ان کو سالو کرنا, اور اسی میں گروتھ ہے. اگر آپ اتر رہے ہیں اور بڑی آسانی سے بھاگے بھاگے اتر رہے ہیں, تو اس کا مطلب آپ نیچے گھاٹی پہ اتر رہے ہیں. گھاٹی سے کبھی اترے تو آپ تیز تیز چل رہے ہوتے ہیں. تو اف یو آر گوئنگ ڈاؤن ہل یو آر گوئنگ فاسٹ, اٹس ایزی. بٹ اف یو آر گوئنگ اپ ہل تو پھر سانس پھول رہا ہے, مشکل ہو رہی ہے. ہاں بالکل اسی طرح سے گول ہونا چاہیے, ڈائریکشن آپ کی درست ہونی چاہیے, اور اس کے اوپر جمے رہیں. حالانکہ مشکلات آپ کے سامنے آئیں گی, اور اس کام کے اچیو کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس پرابلم سالونگ ایبلٹی ہونی چاہیے, اور اس کی 6 سورسز ہیں. تو آپ کو بتائی تھی نا, پرسنل ول جو کبھی زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے. تو جو چیز انوینٹڈ ہے, جسٹ ڈو واٹ, یوز اٹ. ادر اسکل, کسی سے ہمیں لڑنا چاہیے اگر ہمارا موڈ خراب ہو, اس کا بھی موڈ خراب ہے, ہمارا بھی موڈ خراب ہے, 2 موڈ آپس میں ٹکرا گئے, تو یہ اچھی بات ہے. تو اپنے موڈ پر قابو رکھنا چاہیے. تو گول ہونا چاہیے, ڈائریکشن ہونی چاہیے, اور پھر مشکلات تو آئیں گی, اور ان کو عبور کرنا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس اسکل کون سی ہونی چاہیے؟ پرابلم سالونگ. تو اپنے متعلق سوچیں کہ یہ جو سوچ اس وقت چل رہی ہے میرے دماغ میں, یہ جو خیال آ رہا ہے, یہ کیوں آ رہا ہے, اس کا ٹریگر کیا ہے, میرا رسپانس کیا ہونا چاہیے, ریوارڈ کیا ہوگا, اس معاملے کو میں کیسے سوچ رہا ہوں, ہارون کیسے سوچ رہا ہے اگر میری اس سے بات ہو رہی ہے, اس کا پرسپیکٹو کیا ہے, اور ادھر جو بیٹھا ہوا ہے اپنا عثمان, وہ اس کو کیسے ریڈ کر رہا ہے, اور اس کو اوور ویو کیا ہے. یعنی سارے اینگل سے آپ اس کو دیکھیں. کوگنیشن کو, کس چیز کو, کوگنیشن کیا ہوتی ہے, سوچیں, سوچوں کے بارے میں سوچنا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے سے خوب جڑے ہوں. اس کے لیے آپ کو کوئی ٹائم نکالنا پڑے گا جس میں آپ اپنے آپ سے خود آگاہی, خود یہ جو کیا ہے وہ آگہی کا عذاب ہے, یہ سب سے بڑھ کر عذاب ہے, کچھ اس طرح کر کے چلیں چھوڑیں. تو یہ سارے معاملات کو کور کرنے کے لیے آپ کو کیا ہونا چاہیے, ویری ڈس آرگنائزڈ پرسن. تو آرگنائزڈ پرسن ہونا چاہیے. یو شوڈ بی ویری ویل آرگنائزڈ, اینڈ یور مینجمنٹ, سیلف مینجمنٹ شوڈ بی گڈ. آرگنائزیشنل ایبلٹیز, آرگنائزیشنز میں کئی چیزیں مل کر کے کام کرتی ہیں, جیسے کہ ہمارے اعضاء ہیں آرگن. حمزہ بھائی, آپ کا دماغ کام کرتا ہے, زبان کام کرتی ہے, دل چلتا ہے, کڈنی چلتی ہے, لیور چل رہا ہے, سانس آ رہی ہے. یہ ساری چیزیں جو مختلف آپ کی چل رہی ہیں, یہ اکٹھی چل رہی ہیں نا, ان این آرگنائزڈ وے. اگر یہ سب الگ الگ چل رہی ہوں, دماغ جو ہے وہ ادھر جا رہا ہے, دل جو ہے آپ کا وہ ادھر, ٹانگیں جو آپ کی وہ ادھر جا رہی ہیں, ہاتھ ادھر جا رہے ہیں, کیا ہوگا آپ کا؟ انجر پنجر ہلا, نظر آ رہا ہے آپ کو ہلتا ہوا؟ کیا ہے آپ کو؟ سکوت ہے, مبہوت ہے, سیلف ول پاور, سیلف اسکل پاور, ادرز ول پاور, ادرس, جس میں مینٹورز بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے گروز ہو سکتے ہیں, اسپانسرز ہو سکتے ہیں. 4 ہو گئے.
پانچواں آپ کی انوائرمنٹ ہے. تو انوائرمنٹ بہت رول پلے کرتی ہے ہمارے یہ جو ہیں اگر ہم نے کچھ اچیو کرنا ہے. If we are in the right conducive environment, we will achieve it. اور چھٹی چیز ہے ٹولز. آپ کے پاس رائٹ ٹولز ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ 6 سورسز ہیں اگر کوئی چیز آپ نے اچیو کرنی ہے. پرسنل ول پاور, پرسنل اسکل پاور, ادرز, بھائی ادھر پلیز, ادرز ول پاور, ادر اسکل پاور, انوائرمنٹ, دا پلیس اینڈ دی چھٹی ٹولز ہیں. پلاننگ اینڈ پرائیورٹائزیشن یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی ایک ایگزیکٹو اسکل ہے. اگر اس میں بھی کمی ہوگی تو پھر جو ایگزیکٹو ہے اس کو مسئلے آ جائیں گے. پلاننگ سے کرنا چاہیے لانگ ٹرم پلاننگ کا. میں تو ہوں ماسٹر. گور کند بھی اگر اپنا یار ہے تو کیا ہوا؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایٹ دی اینڈ, ٹل دی اینڈ, till the death do us part. تو پلاننگ ہونی چاہیے. if you fail to plan, you plan to fail. اس لیے ہمیشہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے پلاننگ ضروری ہے. you plan. جب آپ پلاننگ کریں تو SWOT کو یاد رکھیں. جب بھی پلاننگ کرنے لگیں تو SWOT انالیسز کر لیں حمزہ بھائی کہ آپ کی کیا ہیں اسٹرینگتھس. SWOT سے ایس کا مطلب اور W سے ویکنیسز اور O سے اور T سے تھریٹ. تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ جو آپ پلاننگ کریں اس میں آپ کی اسٹرینگتھس کیا ہیں, کیا کیا آپ کو پہلے سے کام آتے ہیں. یہ پرائیورٹائزیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ترجیحات. تو آپ نے سیٹ کرنا ہے کہ واش روم جانا آپ کی ترجیح ہے یا یہاں سے کچھ سیکھنا آپ کی ترجیح ہے. جو آپ کی ترجیح ہوگی اس کے مطابق آپ کا بھوشیہ ہوگا. ہاں, سیکھ کے واش روم جائیں. واش روم جانا پہلے سیکھیں اور پھر واش روم جائیں. اگر آپ سیکھے سکھائے بغیر واش روم چلے گئے تو یو مائٹ نیڈ پیمپرس. تو یہ بہت خرابی ہو جائے گی اس میں. سو پلان کریں, اور اگر اف یو فیل ٹو پلان دین یو پلان ٹو فیل. سو پلاننگ بڑی ضروری ہے. اور پلاننگ کرتے وقت دیکھیں کہ آپ کی اسٹرینگتھس کیا ہیں, ویکنیسز کیا ہیں, اپرچونٹیز کیا ہیں اور خطرہ کہاں ہے, خطرے کی گھنٹی, تھریٹس کیا ہیں. اور یہ کام آپ کبھی کبھی کریں, کتنی ریگولرلی کریں. ایوری ڈے ایٹ اے سرٹن ٹائم. مے بی مارننگ میں اگر آپ پلان کرتے ہیں تو یہ بریک فاسٹ ہے آپ کی. یو آپ پرواز کرنے سے پہلے آپ پلان کرتے ہیں کہ میں نے دبئی ایئرپورٹ پہ کتنی دیر لینڈ کرنا ہے, پھر اس کے ریفیولنگ کرانی ہے, پھر میں نے وہاں سے لنڈن جانا ہے, وہاں پہ ہیدرو کے گیٹ وے ہیدرو میں جانا ہے. تو پورا پلان کرتے ہیں اور دین یو پرائیورٹائز کہ اس میں نے ایمریٹس پہ جانا ہے, ٹرکش, قطر پہ جانا ہے. اوکے, سو یو پرائیورٹائز اینڈ یو ڈو اٹ ریگولرلی every day, every morning. And how do you become Babar Azam? Repetition کیا ہوتی ہے؟ Practice makes a man and a woman as well. اچھا, میں نے کہا شاید مین کے لیے پرفیکٹ ہے اور وومن کے لیے امپرفیکٹ ہے. Mastery through repetition, routines and refinement. تو ماسٹر, اگر آپ نے ماسٹر کلاس بننا ہے, زبردست ماسٹر اسٹروک لگانا ہے, تو آپ کو پریکٹس روزانہ بار بار, ایک بار دیکھو ہزار بار, ہے نا, آپ نے سنا. اگر روٹینز کسی کی سیٹ ہو جائیں تو وہ اس کے کہاں چلی جائیں گی؟ برین, مائنڈ کے کون سے حصے میں؟ انکانشیس مائنڈ میں. روٹینز. اور پھر آہستہ آہستہ ان کو آپ کیا کریں؟ ریفائن کریں.